انقلاب کی عمر 3 ماہ ہے۔ چہ میں گوئیاں شروع ہو گئی ہیں۔ دل کی بات آخر کب تک دل میں رہتی؟ بالآخر وہ زبان پر آ ہی گئی، مگر اسے اس مختصر سفر میں کوئی 10-12 ہفتے لگ گئے۔ پہلے تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ واقعات کی رفتار بہت تیز تھی۔ بات سمجھ میں آئی تو خوف نے خاموش رہنے کا مشورہ دیا۔ کوئی 2-2.5 ماہ اس گو مگوں کی حالت میں گزر گئے۔ اس کے بعد لوگوں میں اتنی ہمت پیدا ہوئی کہ موقع محل دیکھ کر گرفتاریوں، مقدموں اور سزاؤں کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ عام تاثر یہ ہے کہ گرفتاریاں درست ہیں، سزائیں کچھ درست اور کچھ ضرورت سے زیادہ سخت ہیں۔ البتہ عدالت کے طریقہ کار کی تعریف کرنے والا کوئی بھی نہیں ملتا۔ ایک ایرانی دوست کہنے لگے، آج ہم جس صورت کے ساتھ انصاف فراہم کر رہے ہیں، اگر اس کی نصف رفتار سے ہم اپنے دوسرے کام سر انجام دیتے تو ایران کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ایک دوسرے ایرانی دوست نے گرہ لگائی، ہم نے انصاف کو لوگوں کی دہلیز تک پہنچا دیا ہے۔ گھر سے پکڑ کر لے آتے ہیں اور مدرسے میں لے جا کر انصاف کا درس دیتے ہیں۔ یہ دن بھر کا مختصر کورس ہے، عنوان درس عبرت ہے۔ آج کل کام بڑی تیزی سے انجام پاتا ہے۔ اس کے 3 مراحل ہوتے ہیں: دستگیر شد یعنی پکڑے گئے، محکوم شد سزا ہوئی، تیر بارہ شد گولی مار دی گئی۔ ایک پاکستانی نے کہا، میرا خیال ہے انصاف کی فراہمی کے صرف 2 مسئلے ہیں: فرار نہ شد، بھاگ نہ سکے، تمام شد، کام تمام ہو گیا۔ مرگ انبوہ جشن دارد، آج کل یہاں ایک بہت بڑا جشن بپا ہے۔ کل رات اس جشن کی رونق بڑھانے کے لیے جو لوگ راہی ملک عدم ہوئے، ان میں کئی مشہور و معروف اشخاص شامل تھے۔ ساواک کے پرانے سربراہ اور پاکستان میں ایران کے سفیر جنرل پاکوران، ساواک کے آخری سربراہ جنرل ناصر مقدم، نامور وزیر خارجہ خلعت بری، شاہی گارڈ جاویدان کے کماندار جنرل علی نشاط، فدائین کو سزا دینے والی فوجی عدالت کے جج جنرل نقی مجیدی، وزیر زراعت منصور روحانی، تہران کے لارڈ میئر نک پئی، اسپیکر عبداللہ ریاضی اور ایران سپورٹس کے جنرل حجت کاشانی۔ بیرونی نامہ نگارین بڑے آدمیوں کی تعداد گننے میں مصروف ہیں جنہیں سزائے موت دی جا چکی ہے۔ ناشتے کی میز پہ ایک دوسرے سے تازہ ترین سکور پوچھتے ہیں۔ آج شور مچ گیا کہ سنچری مکمل ہو گئی ہے۔ نامہ نگاروں اور سفارتکاروں کو اس بیان پر بڑی حیرت ہے جو خلعت بری نے عدالت میں دیا تھا۔ خلعت بری کو لوگ ایک سنجیدہ اور باوقار سفارتکار کے طور پر جانتے ہیں۔ اگر اس کا بیان رضاکارانہ ہے تو موصوف بہت بڑے منافق تھے۔ اس نے عدالت کو بتایا کہ شہنشاہ محمد رضا شاہ نے اپنے کئی زیر حراست مخالفین کو بدست خود قتل کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ شہنشاہ کو اپنی ذات، اپنے تخت اور امریکی مفادات کے تحفظ کے علاوہ اور کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ سپہد حجت سے جب عدالت نے سوال کیا، جس شخص کو اب پدر سوختہ کہتے ہو، اس کو پہچاننے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ جواب خاموشی، سزا موت۔ شروع کے چند مہینوں میں جن لوگوں کو سزا ہوئی تھی، ان میں منوچہر آزمون کا مقدمہ سب سے دلچسپ ثابت ہوا۔ یہ ایرانی مجلس کے ڈپٹی یعنی پارلیمنٹ کے ممبر تھے۔ ان کی ایک پرانی تصویر اخبارات میں شائع ہوئی۔ ان دنوں وہ گورنر جنرل ہوا کرتے تھے۔ یہ منصب پاکستان میں کمشنر کے عہدے کے برابر ہے۔ کمشنر منوچہر صاحب ایک بار دیہات کا دورہ کرتے ہوئے کسی ایسی جگہ پہنچے جہاں نشیب میں تھوڑا سا پانی کھڑا تھا۔ کیچڑ سے جوتے اور گندلے پانی کی چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچانے کے لیے جناب گورنر جنرل صاحب ایک شخص کی پشت پر سوار ہو گئے۔ تصویر میں دوسرے تمام آدمی ٹخنوں سے بھی نیچے رہ جانے والے پایاب پانی میں پیدل چل رہے ہیں، مگر منوچہر ایک غریب آدمی پر سوار ہیں، جیسے وہ بار برداری کا جانور ہو یا ناز برداری کے لیے غلام۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا، پائے ناظرین کو کیچڑ سے بچانے کے لیے دوسروں پر سواری کرنے والا شخص۔ مقدمہ چلا اور کیچڑ کے چھینٹوں سے بچنے والا خون کے چھینٹوں سے تربتر ہو گیا۔ جب عوام اپنی گردن پر سوار ہونے والوں کو نیچے پٹخ دیں تو اس عمل کو انقلاب کہتے ہیں۔
جب مفاد پرست عوام کی گردن پر سوار ہوں اور نیچے اترنے سے انکار کریں تو اس کیفیت کو زمینداری، جاگیرداری، سرداری اور تمنداری کہتے ہیں۔ ایک وزیر نے دادگاہ انقلاب کے فیصلوں کی حمایت کرتے ہوئے تاریخ کے پس منظر میں ان کی صفائی پیش کی۔ اس نے کہا، اعتراض کرنے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ پچھلے 1 سال میں جنایت کار شہنشاہ اور ماشاء اللہ کے تباہ کار حکام نے 50,000 آدمیوں کو مار ڈالا تھا، اور لوگ اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے کہ جہاں ہم نے گنتی کے چند آدمیوں کو سزا دی ہے، وہاں انقلاب فرانس میں اس قدر سختی کی گئی تھی کہ تاریخ میں ستمبر 1793 سے جولائی 1794 کے 10 ماہ کی مدت کو دا رین آف ٹیرر، عہد خوف و دہشت اور ایام خونی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس بیان کے بعد لوگوں نے تاریخ کی کتابوں سے بہت سی بھولی بسری باتوں کے حوالے نقل کرنے شروع کر دیے۔ فرانس کے ایام خونی کی بات ہے۔ ایک انقلابی نے، جس کا نام یہاں بپتست کیریئر تھا، اپنے علاقے کی عدالت کے سربراہ کو نوٹس دیا کہ آپ خواہ اتنے بہت سے مقدموں میں الجھے ہوئے اپنا اور ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اگر 1 گھنٹے تک آپ نے ان سینکڑوں قیدیوں کے مقدمات مکمل کر کے ان کو سزا نہ سنائی تو میں آپ کو اور آپ کے عملے کو گولی سے اڑا دوں گا۔ کیریئر نے 1500 قیدیوں کو کشتی میں بھرا اور دریا میں ڈبو دیا۔ ملزم دریا برد، مقدمہ خارج، عدالت برخاست۔ یہ قول بھی اسی انقلابی کا ہے۔ ہم فرانس کو ایک قبرستان بنا دیں گے، مگر یہ گوارا نہیں کریں گے کہ اس ملک کی تعمیر نو ہمارے بجائے کسی اور کے منصوبے کے مطابق ہو۔ انقلاب بڑا خودسر ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ لینن نے روس کے زار شاہی دور کے نفاست پسند امراء اور ناچ گھر کے اصولوں کے پابند روسا پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ انقلاب کسی ایسی کارروائی کا نام نہیں جو پالش کیے ہوئے چمکتے دمکتے فرش پر ہاتھوں میں خوشنما دستانے پہن کر انجام دی جائے۔ انقلاب فرانس کی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایام خونی کے دوران ملک میں تقریباً 21,000 افراد مارے گئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تعداد 40,000 ہے۔ گرفتار ہونے والوں کی تعداد تقریباً 3 لاکھ تھی۔ انقلاب ایران کے بارے میں ایک محتاط اندازہ یہ ہے کہ پہلے 3 ماہ میں 55,000 افراد گرفتار ہو کر مختلف عدالتوں میں انقلاب کے دشمنوں کی حیثیت سے پیش کیے گئے۔ بہت سے مقدمات خفیہ تھے، کسی کو فیصلے اور سزا کی کانو کان خبر نہ ہوئی۔ جن کے بارے میں پتہ چلا کہ انہیں گولی مار دی گئی ہے، ان کی تعداد 350 بیان کی جاتی ہے۔ مغرور اور مفرور شہنشاہ بیان دیتا ہے، اے اہل وطن، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو باخبر کیا تھا کہ میرے مخالفین آپ کو وحشت بزرگ کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ ایک انقلابی ایرانی دوست کہنے لگے، رسی جل گئی مگر بادشاہت کا بل نہیں گیا۔ یہ جس تمدن بزرگ کی بات کرتا ہے وہ کیا تھا؟ جشن 2005 سالہ جزیرہ کیش کی عیش کا، شہزادی اشرف کے سکینڈل، اسلحے کے انبار اور انکل سام کی ماتحتی۔ اس شخص کو یہ مغالطہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک تاریخ ساز شخصیت ہے۔ یہ شخص تیل کی دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اور بربادی کا واحد ذمہ دار ہے۔ اس شخص نے اپنی روح، اپنا تخت اور اپنا ملک شیطان کے پاس گروی رکھ دیا تھا۔ شیطان بھی کوئی چھوٹا یا درمیانہ نہیں بلکہ سپر پاور شیطان، یعنی شیطان بزرگ۔ اسے اندازہ ہی نہیں کہ اس نے لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیا۔ وہ کارخانے جن کا دھواں ایران میں رہ جائے اور منافع باہر چلا جائے، اور وہ تیل کے کنویں جو دوسروں کے تجربے اور اہلیت کا نتیجہ ہوں، ان سے آپ حال کی رونقیں خرید سکتے ہیں مگر مستقبل کو محفوظ نہیں کر سکتے۔ یہ شخص کس منہ سے تمدن بزرگ کی بات کر رہا ہے؟ کیا اس نے شیکسپیئر نہیں پڑھا جو اس کی داستان کو 2 سطروں میں یوں بیان کرتا ہے؟ His promises were as he then was mighty, but his performance as he is now nothing. وزیر چنی شہریار چنا، جیسے بادشاہ ویسے اس کے وزیر، ایک سے بڑھ کر ایک خود غرض اور بے خبر۔ جن دنوں سابقہ وزیر اعظم اور وزیر، فوج کے پینشن یافتہ اور حاضر جنرل اعلیٰ افسر
بینک کار اور مجلس قانون ساز کے اراکین سینکڑوں کی تعداد میں گرفتار اور درجنوں کے حساب سے پھانسی چڑھ رہے تھے، انہی دنوں ایک سابق وزیر نے امریکہ سے دستی خط بھیج کر پوچھا کہ میری پینشن کا کیا بنا۔ کاغذات مکمل تھے، منظوری کے لیے بس ایک آدھ دستخط درکار تھا۔ آخر اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ جس رشتہ دار کو خط بھیجا ہے وہ سخت ناراض ہے، کہتا ہے بے خبری اور حماقت کی بھی آخر کوئی انتہا ہوتی ہے۔ اس کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے ہماری جان پر بنی ہوئی ہے اور اسے پینشن کی فکر پڑی ہے۔ یہ لوگ انقلاب کو عارضی مذاق سمجھ رہے ہیں۔ چلیے، آپ نے فرانس اور روس کے انقلابات کی تفصیل نہیں پڑھی تو نہ صحیح، مگر آپ اپنے ملک کی موجودہ صورتحال سے اتنے ناواقف کیسے ہو سکتے ہیں؟ جی چاہتا ہے کہ اس خط کے جواب میں یہ لکھ دوں کہ پینشن کے کاغذات مکمل ہو گئے ہیں۔ انقلابی حکومت کا متعلقہ اہلکار کہتا ہے کہ آپ جس دن چاہیں دفتری اوقات میں خود آ کر وصول کر لیں۔ یہ بات طے ہے کہ جس دن وہ اپنی پینشن کے کاغذات لینے کے لیے مہر آباد کے ہوائی اڈے پر اترے وہ ان کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ پینشن کے کاغذات کی تکمیل کے لیے دستخط کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ سرورق پر صرف یہ لکھ کر مثل داخل دفتر کر دی جائے گی، کام تمام شد۔ ایران ایک عرصے سے بہت غیر محفوظ ہے، زندوں اور مردوں کے لیے، مقبروں اور مجسموں کے لیے، عکسی اور روغنی تصویروں کے لیے۔ کچھ ہی دنوں کی بات ہے کہ شہنشاہ اور اس کے زن و فرزند کی تصویروں کی تعداد ان گنت تھی۔ بڑی رنگین تصویریں ہر جگہ نظر آتی تھیں۔ گھر، دفتر، دکان، گھروں کا یہ عالم تھا کہ وفاداری کے عکسی ثبوت کے طور پہ شاہ کی تصویر جا بجا سجائی جاتی تھی۔ دیوان خانہ، انتظار گاہ، دالان اور ڈیوڑی، ایسے عقیدت مند بھی کم نہ تھے جنہوں نے شاہ کی تصویر اپنی خواب گاہ میں تخت خواب کے سرہانے لگائی ہوئی تھی۔ بادشاہ سے کس بات کا پردہ؟ اور اچھا بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جو رعایا کے ہر معاملے پر نظر رکھے۔ جب میں تہران پہنچا تو معلوم ہوا کہ تہران یونیورسٹی وہ واحد ادارہ ہے جہاں شہنشاہ کی ایک بھی تصویر موجود نہیں۔ شاہ نے بھی اصرار نہیں کیا، مہنگا سودا تھا، ہر تصویر پر 24 گھنٹے پہرا کون لگائے، وگرنہ ہر دوسرے تیسرے دن تصویر کون تبدیل کرے۔ بادشاہ وقت اپنی ان تصویروں کے انبار کا کیا کرتا جن پر کالک لگائی جاتی، یا مرگ بر شاہ کا نعرہ لکھا جاتا، یا چاقو مار کا پھاڑا جاتا۔ وہ بات جو مجاز لکھنوی نے مجازی طور پر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے طلباء کے بارے میں کہی تھی، وہ آج کل تہران یونیورسٹی کے طلباء پر صادق آتی ہے۔ ہاں ہم نے قبائیں نوچی ہیں، ہاں ہم نے تاج اتارے ہیں۔ باد مخالف کے پہلے جھونکے کے ساتھ سب نے شاہ کی تصویریں اتار دیں۔ آندھی چلنی شروع ہوئی تو ان نیم مجسموں کی باری آ گئی جو سرکاری، نیم سرکاری اور نجی عمارتوں کے استقبالیہ ہال میں نصب تھے۔ ان میں ٹھوس سونے کا وہ نیم تنا مجسمہ بھی شامل تھا جو ایک دولت مند بہائی نے اپنی کمرہ ملاقات میں سجایا ہوا تھا۔ مرگ بر شاہ کو نعرہ سنتے ہی اس نے مجسمے کو بھٹی میں ڈال دیا۔ شہنشاہیت پگھل گئی۔ جب بھٹی سے نکلا وہ کندن تھا۔ جکڑ چلا، طوفان آیا، معاملہ گلی کوچوں تک پہنچا۔ لوگ ان مجسموں کو گرانے کے لیے نکل آئے جو شہر شہر اور جگہ جگہ نصب تھے۔ ہر چوک، ہر باغ، ہر بڑی سرکاری عمارت کے باہر یہ مجسمے موجود تھے، کچھ رضا خان کے اور بہت سے رضا شاہ کے، کچھ پیادہ اور استادہ، بیشتر گھوڑ سوار کی صورت میں۔ لوگوں کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ مجسمے کو چوک سے ہٹانا کتنا مشکل اور کتنی مہارت کا کام ہے۔ مجسمہ ساز کو علم تھا کہ ان مجسموں کو کبوتروں اور موسموں کے علاوہ اصل خطرہ انقلابیوں اور تخریب کاروں سے ہے۔ انہوں نے تعمیر میں وہ پختگی دکھائی کہ ایک مجسموں کو توڑنے، گرانے اور ہٹانے کا کام بہت مشکل ہو۔ شوقیہ سیاسی مخالف جب کدالوں، ہتھوڑوں، زنجیروں اور ڈنڈوں سے ان مجسموں کا کچھ نہ بگاڑ سکے تو بدھ کے چہرے پر سیاہی ملی، گلے میں پھٹے پرانے جوتوں کا ہار ڈالا اور تھک ہار کر گھر چلے گئے۔ 2-4 جگہ دھماکہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ سنگ خدا کا پایا ستون اور تانبے کا گھوڑ سوار کتنا مضبوط ہوتا ہے، اور وہ جوڑ جو سیسا پگھلا کر بٹھایا جائے اسے ہلانے کے لیے اتنے زور کا دھماکہ درکار ہے کہ پہلے آس پاس کے فلیٹ ڈھہ جائیں گے،
تب کہیں یہ شہ سوار گھوڑے سے نیچے اترے گا۔ مظاہرین بے بس ہو گئے۔ ماہرین بلائے گئے۔ بھاری بھرکم بلڈوزر آئے۔ اونچی اونچی کرینیں مشینیں موقع پر آ پہنچی۔ خاردار تار لگا کر مجسموں کے آس پاس کے علاقے کو خطرناک قرار دے دیا۔ کئی دن لگے، تب جا کر یہ مہم مجسمہ بمجسمہ سر کی گئی۔ جس ایک مجسمہ ایسا نکلا جسے سرنگوں کرنے میں دنوں کے بجائے ہفتوں کی محنت صرف ہوئی۔ میں نے اس بت شکنی کے مختلف مراحل غور سے دیکھے۔ ہر بار مجھے مسلم یونیورسٹی رائڈنگ اسکول کے ماسٹر بے اختیار یاد آئے۔ خاکی پگڑی، مہندی رنگے پٹے، گھنی خضابی مونچھیں اور ان کی موم خوردہ نوکدار شاخیں۔ جہلم کے پینشنر دفعہ دار گھڑ سواری سکھاتے ہوئے جس نوجوان طالب علم سے خوش ہوتے اس سے کہا کرتے، ایک ایسی راز کی بات بتاؤں گا، اگر اس پر عمل کرو گے تو شاہ سوار بن جاؤ گے۔ ایک دن مجھ پر مہربان ہوئے اور شاہ سواری کا سینہ بسینہ راز مجھے منتقل ہو گیا۔ ان کا فرمانا تھا، جب سوار کی پیٹھ اور گھوڑے کی پشت اس طرح یکجان ہو جائیں کہ سوار گھوڑے کے جسم کا حصہ بن جائے تو یہ کمال شہ سواری کی انتہا ہوتی ہے۔ کمال حاصل کرنے کے لیے گھوڑے کی ننگی پشت پر زین اور رکاب کے بغیر سواری کی مشق کرنی چاہیے۔ رضا خان نے نہ جانے ننگی پشت پر کتنی سواری کی تھی کہ 2 ہفتے تک چوک میں نصب گھوڑا گرا نہ سوار۔ تیسرے ہفتے جب ماہرین نے شکست و ریخت اس مجسمے کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بادشاہ کے کولہوں کا ایک ٹکڑا گھوڑے کی پشت کے ایک ٹکڑے سے پھر بھی جدا نہ ہوا۔ شہ سواری ہو تو ایسی ہو۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران نون میم راشد دلی ریڈیو سے چھٹی لے کر وار پبلسٹی کے محکمے میں شامل ہو گئے۔ وردی پہنی اور ایک اجنبی کی حیثیت سے تہران جا پہنچے۔ رضا شاہی دور کے مجسمے دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ ایک دن ایک مجسمے کے پیل پایا کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر رضا خان سے یوں مخاطب ہوئے، نظم کا یہ بند جناب والا کی توجہ چاہتا ہے۔ عرض کیا ہے، سنا ہے کہ اس انتہائی عقیدت یہ خاطر جو بخشی گئی تھی تجھے اپنے ذات گرامی سے، تو نے یہ بت اپنی فرما روائی میں یورپ کے مشہور ہیکل تراشوں سے بنوا کر اسی چوک میں نصب کروا دیا تھا۔ اسی سے ہویدا ہے یہ بھی کہ ملت کی احساس شناسی پہ کتنا بھروسہ تھا تجھ کو۔ ایک دن میں چوک میں ان گول سیڑھیوں پر بیٹھ گیا جن کے وسط میں چند روز پہلے ایک پختہ بنیاد ستون اور اس کے اوپر ایک گھڑ سوار کا مجسمہ ہوا کرتا تھا۔ وہاں اب ستون ہے نہ سوار، بس ایک کھنڈر ہے، اور وہ بھی فقط چند دن کے لیے۔ اس کے بعد یہ جگہ یوں صاف اور ہموار کر دی جائے گی جیسے گھاس ہمیشہ یہاں اگتی رہی ہے۔ شاید یہ وہی سیڑھیاں جن پہ کھڑے ہو کر آزاد شاعری کی سب سے مستند آواز نے ایران کے بادشاہ سے اردو میں خطاب کیا تھا۔ میں ان سیڑھیوں پر بیٹھ کر آسکر وائلڈ کی وہ مختصر اور دل گداز کہانی یاد کرتا ہوں جس کا عنوان ہے شہزادہ مسرت۔ شہر کے وسط میں ایک بلند و بالا ستون کے اوپر خوش دل اور شاد کام شہزادے کا سنہری بت نصب تھا جس میں زر و جواہر جڑے تھے۔ ایک چڑیا شام کو اس بت کے قدموں میں آ کر اتری، سوچا رات یہیں بسر کر لی جائے۔ ستون اونچا ہے، ہوا تازہ ہے، گھونٹ پانی کی ایک بوند اس پر گری۔ مطلع صاف تھا، بادل کا نام و نشان تک نہ تھا۔ پھر یہ پانی کا قطرہ چہ مالی، 2 قطرے اور گرے تو اسے پتہ چلا کہ اس بلندی پر نصب خوشیوں کے شہزادے کے بت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ چڑیا نے وجہ پوچھی۔ جواب ملا، جب میں زندہ تھا اور ایک انسان کا دل اپنے سینے میں رکھتا تھا تو ان دنوں میں جب پتہ ہی نہیں تھا یہ آنسو کیا ہوتے ہیں۔ تمام آسائشیں محل میں موجود تھیں، رنج و غم کا محل میں داخلہ ممنوع تھا، اور میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ فصیل کی دوسری طرف کیا ہے۔ مجھے سب لوگ مسرت کا خوش نصیب شہزادہ کہتے تھے، اور میں نے زندگی اسی طور بسر کی۔ مرنے کے بعد لوگوں نے مجھے اس بلندی پر ایک بت کے طور پر نصب کر دیا۔ یہاں سے مجھے زندگی کی ساری مکروہ اور بدنما صورتیں نظر آ رہی ہیں، اور اس کے باوجود کہ میرا دل سیسے کا ہے، لوگوں کا دکھ اور تکلیف دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ چڑیا اور سنہرے بت میں دوستی ہو جاتی ہے، اور دونوں مل کر غریبوں اور ناداروں کی امداد میں مصروف ہو جاتے ہیں۔
شہزادی کی خواہش کے مطابق چڑیا پہلے تلوار میں لگے ہوئے جواہرات اتارتی ہے اور چونچ میں رکھ کر مستحق افراد کے سامنے ڈال آتی ہے۔ ایک ایک کر کے ہیرے موتی غریبوں میں تقسیم ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن شہزادہ اپنی دونوں آنکھوں میں جڑے ہوئے جواہرات بھی خیرات کر دیتا ہے اور خود اندھا ہو جاتا ہے۔ شہزادے کے اصرار پر چڑیا بت کے اوپر مڑے ہوئے سونے کے پرت کے ٹکڑے چونچ سے کھرچ کر بھوک اور سردی سے نڈھال فقیروں اور بچوں کے سامنے ڈال آتی ہے۔ بالآخر چڑیا خود تھکن اور سردی سے مر جاتی ہے اور بدنما بت کے اندر سیسے کا دل شق ہو جاتا ہے۔ شہر کے کونسلر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ بدصورت بت جو شہر کے لیے کلنک کا ٹیکہ ہے اتار کر بھٹی میں ڈال دیا جائے۔ سیسے کا دل بھٹی میں نہ پگھلا تو فاؤنڈری والوں نے دھات کا یہ حقیر ٹکڑا کوڑے میں پھینک دیا جہاں پہلے ہی ایک مردہ چڑیا پڑی ہوئی تھی۔ خدا نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس شہر میں جو دو سب سے قیمتی چیزیں ہیں وہ لے آؤ۔ فرشتہ کوڑے کے ڈھیر سے دھات کا دل اور مردہ چڑیا اٹھا لایا۔ خدا نے کہا تمہارا انتخاب درست ہے، یہ چڑیا جنت کے باغوں میں ہمیشہ چہکتی رہے گی اور یہ مسرتوں کا شہزادہ شہر زرعی میں ہمیشہ ہماری ثنا کرتا رہے گا۔ فرشتے نے کہا ہوگا کہ میں نے سارا تہران چھان مارا، خانہ بہ خانہ، در بدر، کوچہ بہ کوچہ، کو بہ کو، مگر شہنشاہ کے حواریوں اور درباریوں، وزیروں اور امیروں میں مجھے ایک شخص بھی ایسا نہ ملا جس کے دل میں بے غرضی اور رحم کا اتنا سا مادہ ہو جتنا ایک چڑیا کے دل میں ہوتا ہے، اور وہ سارے مجسمے جو تہران میں جا بجا نصب تھے آگ کا ایندھن ثابت ہوئے۔ دھات کا ذرا سا ٹکڑا بھی ایسا نہ نکلا جو انقلاب کی حرارت کو برداشت کر سکتا اور سلامت رہتا۔